مجھے شادی کے نام سے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ شادی کے نام پر جو کھلواڑ لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار کرنے پر بھی میری شادی کر دی گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، حالانکہ آج میری شادی کی رات تھی۔ اس رات ہر لڑکی بہت سے ارمان اور خواہشات لے کر اپنے پیا گھر نئی زندگی کی نئی خوشیوں کی منتظر ہوتی ہے، لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اس قدر بدحواسی کا شکار تھی کہ شوہر کی آمد کا سوچ کر ہی میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں کہیں چھپ جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے نہ دیکھ سکے، کاش کہ یہ منظر میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ میرا دل اس وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ خوف کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے شوہر نواز کمرے میں داخل ہوئے، اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ خوف کے مارے میں نے اپنے بیڈ کی چادر کو اپنے ہاتھوں سے دبوچا تھا۔ میں ضبط سے گزر رہی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا میرا پورا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر میرے حسین چہرے کو بڑی محویت سے دیکھنے لگا۔ میں بے حد خوبصورت تھی اور یہی میرے لیے میرا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو اسے اتنا سرد پا کر مجھ سے کہنے لگا، کیا بات ہے روبینہ، تم اس قدر نروس کیوں ہو؟ اب میں اسے کیا وجہ بتاتی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا، پھر تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا کہ مجھے اس رشتے سے خوف آتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگا، کہنے لگا پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے خوف آتا ہے، پتہ نہیں کیسے ہوگا سب کچھ۔ وہ کہنے لگا دیکھو اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ میری اس بات کو سن کر اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھے تسلی دی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر چلتے ہوئے الماری کے پاس گیا، الماری کھولی، ایک میڈیسن لا کر مجھے تھما دی، ساتھ میں پانی کا گلاس دیا، کہنے لگا یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا یہ کس چیز کی گولی ہے؟ نواز کہنے لگا تمہاری تمام پریشانیوں کا حل اس گولی میں ہے۔ نواز کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اس وقت بے حد گھبرائی ہوئی تھی، خوف سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر میری پریشانیوں کا حل یہ ایک گولی کیسے ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں نے گولی کھا لی۔ نواز میرے قریب آنے لگا، اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگایا، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ میں یوں تھی کہ جیسے مجھ پر لرزہ سا طاری ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ نواز نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا، مگر میں خوف کے مارے اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری آنکھوں میں ایک خماری سی اترنے لگی ہے، میں نیند کی آغوش میں جانے لگی ہوں۔ میں چاہ کر بھی خود کو جگا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی پل لگے تھے کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری شادی سے چند دن پہلے میری سہیلیاں مجھے لے کر بیٹھ گئی تھیں، جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی کہ چند دن بعد تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تمہیں اس رشتے کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ میں شادی کے رشتے سے بالکل نا واقف تھی، اس لیے جب میری دوستوں نے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتایا تو مجھے اس رشتے سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ شاید ان کے بتانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ کہنے لگی شوہر اپنی بیوی پر شادی کی رات بالکل بھی رحم نہیں کھاتا، اور تم تو خیر مناؤ، تمہارا حسین روپ دیکھ کر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگی اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ان کی زو مانی باتیں میرا ہوش اڑانے لگی۔ شادی کی رات کا جو نقشہ میری دوست نے مجھے بتایا تھا، مجھے اس رات سے خوف سا آنے لگا۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرا دل چاہتا تھا میں کہیں چھپ جاؤں۔ اس لیے شادی کی رات اپنے شوہر کی آمد پر میں بے حد ڈری ہوئی گھبرائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ لیکن نواز نے میری بات کو سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے شاید نیند کی گولی کھلائی تھی، جسے کھاتے ہی میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ مجھے اپنی شادی کی رات بالکل بھی یاد نہ تھی۔ ہاں اتنا احساس تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا ہے، لیکن سچ تو شاید اتنا بھیانک تھا کہ میری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بہرحال جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میری کمر میں شدت سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ میں درد سے کراہا اٹھی۔ میرے ساتھ لیٹا میرا شوہر فوراً سے اٹھ بیٹھا، کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ یاد کرنے کے باوجود بھی مجھے یہ رات بالکل بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے چکراتے سر کو پکڑوں یا پھر اپنی دکھتی کمر کو۔ میں نے بیڈ پر نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری پڑی تھیں۔ میں نے بمشکل اپنا تکیہ بیڈ کے کراؤن کے ساتھ لگایا، ہاتھوں کو بیڈ پر رکھ کر
बमुश्किल उठ कर बेड ग्राउंड से टेक लगा कर बैठी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे शौहर ने मेरे साथ नरमी वाला मामला नहीं किया था। मैं चाह कर भी अपने दर्द की शिद्दत को जब्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता देखकर नवाज भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो ये सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। अब खूबसूरत बीवी हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। फिर तुम रात को बहुत ज़्यादा खौफजदा लग रही थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी, और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना वजूद इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो पाऊँ। नवाज अपने घर में अकेला रहता था। उसके वालिदैन हयात ना थे। पहले तो मेरे वालिद इस रिश्ते पर राज़ी ही ना थे। कहने लगे अकेला अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ में नहीं आते। लेकिन फिर मेरी वालिदा कहने लगी कि ये नौजवान अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अब अगर उसके वालिदैन हयात नहीं है तो इसमें उसका क्या कसूर है। आपने अच्छे से छानबीन तो करवाई है, इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या नुक्स नहीं निकाला। अच्छा है मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी होने से भी कासिर हो जाऊंगी। नवाज जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फ़िलहाल कोई नहीं है, इसीलिए घर को तुम ही को संभालना है। मुझे उसकी बात पर एतराज़ ना था, लेकिन मुझे अपना आप उस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। मुझे ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया कि जल्दी से उठकर बाहर आओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मेरी कमर यूं थी कि टूट जाएगी। कमर पर हाथ रखा, नहा धोकर कमरे से बाहर निकल गई। नवाज लाउंज में ही बैठा फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वो कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। वो गुजरी हुई रात के लम्हात ना जाने किसे बता रहा था, वो भी बड़े बेबाक अंदाज में। मैं फ़ौरन से नज़रें झुकाए किचन में चली गई। बमुश्किल ही मैंने अपना और नवाज का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के दौरान मैंने झिझकते हुए नवाज से ये बात कही थी। मैंने कहा, नवाज मेरी कमर में बेतहाशा दर्द है, इसलिए मैं शायद रात को आपको वक्त ना दे सकूं। नवाज उस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होंठों के करीब जाते हुए रुका। कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे इस तरह के एक्सक्यूजेस नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत बहुत जल्द औलाद चाहिए, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी मैं शायद मज़ीद इस बात की मुताहमिल ना थी। लेकिन मुकाबिल शख्स मेरी हर अजियत से बेखबर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर नवाज ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा मुझे नहीं खानी। कहने लगा ये नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा फिर ये किसी और चीज़ की दवा है। मैंने कहा किस चीज़ की दवा है। कहने लगा ये जल्द हामला हो जाने की है। ये सुनकर मैं कुछ देर तो उसकी शक्ल देखती रह गई कि आखिर उसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 3-4 साल बीत चुके थे, अभी मेरी शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे, वो मुझे हामला होने की मेडिसिन देने लगा था। मैंने कहा कि अभी तो हमारी शादी को 1 माह भी नहीं गुजरा। वो कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद वक्त ज़ाया हो। 1 साल में पहले ही ये देखता रहूं कि तुम्हें औलाद हो सकती है या नहीं, और फिर मैं तुम्हें मेडिसिन खिलाऊं। ये कहकर उसने वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी। पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वो दवाई अपने अंदर उतारी। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब गुज़िश्ता रात वाली गनूदगी मुझ पर फ़ौरन से छाने लगी। उस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं ये बात सोचती कि अगर ये दूसरी मेडिसिन थी तो मुझे गनूदगी क्यों हो रही थी, मुझ पर क्यों इतनी शिद्दत से नींद तारी होने लगी थी कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। लेकिन इस बार गहरी नींद और बेहोशी के आलम में भी अपनी चीखें मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थीं, क्योंकि मेरी कमर में शदीद दर्द उठा था। दर्द की इतनी शिद्दत थी कि गहरी नींद के बावजूद मैं रो रही थी। इस बार मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई। उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने नवाज को उठा दिया। मैंने कहा मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ है, मुझसे सही नहीं जा रही, खुदारा मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन वो बेजार सी सूरत बनाए कहने लगा कि अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद का बेड़ा वर्क कर रही हो, मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ, तुम वो खा लो। उसने मुझे एक और दवाई दी जिसे खाकर मेरे दर्द में बस ज़रा सा फ़र्क हुआ, इतना कि मैं सो गई। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी दर्द की शिद्दत फिर से बढ़ने लगी। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया। मुसलसल 8 दिन से मैं इसी तकलीफ़ से 2-4 थी। लेकिन नवाज को तो जैसे मेरी किसी तकलीफ़ का कोई एहसास ही ना था। एक दिन वो ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा कि मुझे मैके छोड़ दो। मुझे नवाज से दूर रहने का बस यही एक बहाना सूझा था।
وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک میری اولاد نہیں ہو جاتی میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی آخر اسے اولاد کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ ہر چیز اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، اولاد کا ہو جانا میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ 8 دن میں میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ پین کلر کھا کھا کر اب تو میرا معدہ بھی ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ میں نواز سے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے کہتی تو اس بات پر بھی نہیں مانتا تھا، کہتا تھا ڈاکٹر بھی تمہیں پین کلر ہی دے گی۔ لیکن ایک بار جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا میں نے اپنی والدہ کو بلا لیا، ان کے ساتھ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اس سے کمر درد کی شکایت کا کہا، میرا ہاتھ ابھی بھی اپنی کمر پر تھا، میں 8 دن سے مسلسل یہ تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ میری ڈاکٹر نے جب میرا معائنہ کیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ جو بات مجھے ڈاکٹر نے بتائی وہ سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم اس وقت ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ نواز تو روز مجھے جلد حاملہ ہو جانے کی دوائی دیتا تھا جس کو کھاتے ہی میں غنودگی میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جو بات لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کہی تھی، مجھے اس کی بات سن کر نواز پر شک ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو وہ تمہیں نیند کی دوا دے کر کیوں رشتہ قائم کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے سوالات سن کر مجھے نواز پر شک سا ہونے لگا، لیکن یہ میں کیسے جان سکتی تھی کہ کیا سچ ہے، کیونکہ میں اسے پہلے بھی کئی بار وہ میڈیسن کھانے سے انکار کر چکی تھی، لیکن وہ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ زبردستی وہ میرے منہ میں میڈیسن ڈال دیتا تھا اور پانی کا گلاس میرے لبوں پر لگا دیتا تھا، اپنے سامنے وہ مجھے میڈیسن کھلاتا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ اچھا ایسا کرو، تم مجھے اس میڈیسن کا نام بتاؤ۔ تب میں نے سوچا کہ مجھے تو اس میڈیسن کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے، آج تک نواز نے مجھے وہ میڈیسن دکھائی ہی نہیں تھی، وہ تو اپنی الماری میں سے وہ دوا نکال کر مجھے دیتا تھا۔ لیکن میں نے جب یہ بات لیڈی ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ایسی کون سی دوائی ہے جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کے رکھتا ہے اور روزانہ تمہارے انکار کرنے پر بھی تمہیں کھلاتا ہے؟ تم اپنے شوہر کی حرکتوں پر ذرا غور کرو تو تمہیں میری بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ڈاکٹر مجھ سے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ میں اس وقت اکیلی اس لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں تھی، میری والدہ کمرے سے باہر بیٹھی تھی، اس لیے ہر بات سے انجان تھی۔ میں غائب دماغی سے اپنے گھر پہنچی۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں کہ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ تمہارے سر پر تو ساس سسر اور نند دیوروں کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تمہارا شوہر بھی تم سے محبت کرتا ہے، 8 دن میں تم نے اپنی کیا حالت بنا لی، تمہاری رنگت بھی بالکل پیلی پڑ چکی ہے۔ اب میں اپنی والدہ کو کیا بتاتی کہ میں کس بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میرا شوہر کسی وحشی جانور سے کم نہ تھا، رات کو مجھے نیند کی دوا کھلا کر میرے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ میری والدہ مجھے نصیحتیں کر کے اپنے گھر جا چکی تھیں۔ میں پورا دن ڈاکٹر کی باتوں کو سوچتی رہی، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہ تھا، اور یہ ایسی بات تھی کہ میں نواز سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے بس لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی ان کے گھر چلی جاؤں، لیکن میری والدہ مجھے کبھی بھی میرے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر لے کر نہیں جاتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ الماری کھول کر دیکھتی ہوں، آخر نواز مجھے کون سی میڈیسن کھلاتا ہے۔ میں فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی کمرے میں آئی، نواز کی الماری کھولی، سامنے ہی اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ایک جوڑا اٹھا کر دیکھا، لیکن مجھے وہ میڈیسن کہیں نہ ملی۔ پھر میں نے دراز بھی دیکھ لیے، اس میں بھی اس کے کچھ ضروری کاغذات تھے، لیکن کوئی میڈیسن نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے نیچے لاکر کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ دوائی نواز نے اسی لاکر میں رکھی ہے۔ رات کو جب نواز واپس آیا تو اسے کھانا دے دیا، لیکن میری بھوک تو جیسے اڑ چکی تھی۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ رات کو سوتے وقت میں دودھ کا گلاس پی لیا۔ اس سے پہلے کہ نواز کمرے میں آتا میں فوراً سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ نواز کو لگے کہ میں سو چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے سویا ہوا دیکھ کر وہ مجھے میڈیسن نہ کھلائے اور نہ مجھ پر نیند طاری ہو۔ آخر وہ رات کو میرے ساتھ کرتا کیا ہے؟ کچھ ہی دیر بعد نواز کمرے میں آیا، مجھے بیڈ پر سوتا دیکھ کر قریب آیا، بازو سے مجھے ہلا کر اٹھانے لگا، کہنے لگا اٹھ کر بیٹھو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو نواز ماتھے پر تیوری چڑھائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا نواز مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، میری کمر میں شدید درد ہے۔ میری بات سن کر نواز کہنے لگا یہ بہانے تم میرے سامنے مت لگاؤ، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مجھے ہر قیمت پر اولاد چاہیے، چلو اٹھو میڈیسن کھاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آخر آپ نے میڈیسن اپنی الماری میں چھپا کے کیوں رکھی ہے؟ میری باقی میڈیسنز کے ساتھ رکھ دیں، میں خود کھا لیا کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا، کہنے لگا تم یہ کیسے جانتی ہو کہ میں نے تمہاری میڈیسن کو الماری کے لاکر میں رکھا ہے؟ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی، جلد بازی میں شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا تھا۔
میں نے کہا کہ ایسے ہی میں نے سوچا کہ آج میں خود میڈیسن کھا لوں. میں نے آپ کی الماری دیکھی تو کہیں پہ بھی وہ دوائی موجود نہیں تھی. مجھے لگا شاید آپ نے خود لا کر لاکر میں رکھی ہے. میں نے ایک بہانہ تراشا تھا. وہ کہنے لگا تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں وہ دوائی روزانہ تمہیں کھلاتا ہوں اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا میں وہ تمہیں کھلاؤں گا. میں نے کہا نواز مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے. آپ کیوں مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے؟ اور بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مکمل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ کوئی ڈاکٹر ہی مجھے بتا سکتی ہے. یوں خود ہی سے میڈیسن کھانا ٹھیک نہیں ہوتا. میں نے سوچا کہ شاید میری اس بات پر نواز مجھے وہ دوائی نہ دے، لیکن وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں وہ دوائی ہر عورت کو حاملہ کرتی ہے. تمہیں کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں. تم بس میری بات مانو، تمہارے لیے وہی کافی ہے. میں نے کہا میں آج کوئی بھی دوائی نہیں کھاؤں گی. میرا یہ کہنا تھا کہ نواز کا پارا ہائی ہو گیا. اس نے مجھے زبردستی دوائی کھلائی اور دوائی کھانے کے بعد میری پھر سے وہی کیفیت ہونے لگی. صبح میں اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اگر یہی حال رہا تو بہت جلد میں مر جاؤں گی. اس لیے میں نے ایک ترکیب لڑائی. رات کے وقت میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا اور ایسی جگہ پر رکھا جہاں سے میرا بیڈ آسانی سے نظر آ سکے. رات کو نواز نے پھر مجھے دوائی کھلائی اور میری وہی کیفیت ہونے لگی. صبح جب میں اٹھی تو نواز کے آفس جانے کا انتظار کرنے لگی. جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا میں نے جلدی سے وہ کیمرہ اٹھایا، اس پر لگی ویڈیو دیکھنے لگی، جسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ کے رہ گئے. میں نے وہ پوری ویڈیو بھی نہیں دیکھی تھی. موبائل کو بیڈ پر ایک طرف پھینک دیا اور اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑنے لگی. جو کچھ میرا شوہر میرے ساتھ رات میں کرتا تھا وہ کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی. اس سے پہلے کہ نواز واپس آتا میں نے اپنے والدین کو اپنے گھر بلا لیا. ساری سچائی انہیں بتا دی. یہ سن کر تو میری ماں رونے لگی. میرے والد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کیونکہ نواز ایک نامکمل انسان تھا. وہ اس قابل نہ تھا کہ اولاد پیدا کر سکتا، بلکہ وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ بیوی کے پاس آ سکتا. مجھ پر یہ روب جمانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک مکمل مرد تھا، وہ رات گزارنے کے لیے اپنے دوستوں کو میرے کمرے میں بھیج دیتا تھا جو میرے ساتھ سفاکی سے سلوک کرتے تھے. میرے والد نے نواز پر کیس کر دیا، مجھے خلا بھی دلوا دی. نواز کی انویسٹیگیشن کی تو معلوم ہوا کہ اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے اور اس کی بیوی نے اس سے اسی بات پر خلا لی تھی کہ وہ نامرد ہے اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے. شاید اپنی اسی اہانت کو چھپانے کے لیے اور اپنی بیوی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا. میری زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا. جب میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ تمہارے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، کرنے والے 1 سے زائد لوگ ہیں. اس وقت میں یہ سن کر ضبط سے گزر رہی تھی کہ کاش یہ بات جھوٹ ہو، لیکن نواز مجھے حاملہ کرنے کے لیے نیند کی دوائی دیتا تھا تاکہ میرے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیل سکے اور اپنی انا کو تسکین پہنچا سکے. اپنی پہلی بیوی پر یہ جتانے کے لیے کہ وہ مکمل ہے اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی.